بھر کے لایا کرتی تھی، لیکن جب سے میرا رشتہ عبداللہ کے ساتھ میں ہوا ہے، اگر میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر میں بستر کے قریب جاتی ہوں تو در و دیوار سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے والد گرامی، جب سے میں عبداللہ کے گھر سے نکل کر کے آئی ہوں، گھر پہنچنے تک اگر راستے میں کوئی درخت پڑا تھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر کوئی پہاڑی پڑی تھی تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر کوئی پہاڑ پڑا تھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت وہب بن عبد مناف فرماتے ہیں بیٹی رونے کی وجہ نہیں ہے، بیٹی آنسو پوچھ لو، مجھے پتا ہے یہ تمہاری برکتیں نہیں ہیں بلکہ تمہارے شکم میں جو نور محمدی آ گیا ہے یہ اس کی برکتیں ہیں۔ بے شک نعرہ تکبیر۔ شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا اور سب سے پہلے بنایا، اور میرے نور سے ساری مخلوقات کو بنایا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال قبل اپنے رب کے حضور ایک نور تھا ایک مقام پر، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے اس وقت بھی میں اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ امام فخر الدین رازی اور عاشق رسول امام یوسف بن اسماعیل تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو جلوہ گر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم فرمایا تو وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ نور محمدی کو تھا۔ پتہ چلا نہ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی کا نور سب سے پہلے بنا، میرے نبی کے نور سے حضرت آدم علیہ السلام چمکے، یہ میرے نبی کا نور ہے۔ دیکھیں آپ نور والے جلسے میں بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جلسے میں آپ بیٹھے ہیں تو یہاں سے فیض و برکات حاصل کر کے جائیے گا۔ اللہ اللہ یہی نور ہے، اسی نور سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی چمکی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حضرت یوسف کا حسن و جمال چمکا ہے، میرے نبی کے نور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایثار و قربانی چمکی ہے، میرے نبی کے نور سے حضرت موسیٰ علیہ
علیہ السلام کا کلام چمکا ہے، میرے نبی کے نور سے حضرت موسیٰ کا کلام چمکا، میرے نبی کے نور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چمکی، رسولوں کی رسالت میرے نبی کے نور سے چمکی، نبیوں کی نبوت میرے نبی کے نور سے چمکی۔ اور دیکھیے گا حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت میرے نبی کے نور سے چمکی، عمر فاروق اعظم کی عدالت میرے نبی کے نور سے چمکی، حضرت عثمان غنی کی سخاوت میرے نبی کے نور سے چمکی، حضرت علی کی شجاعت میرے نبی کے نور سے چمکی، امام اعظم کی امامت میرے نبی کے نور سے چمکی، اللہ اللہ غوث اعظم کی کرامت میرے نبی کے نور سے چمکی، خواجہ غریب نواز کی ولایت میرے نبی کے نور سے چمکی، اللہ اللہ مخدوم اشرف کی اشرفیت میرے نبی کے نور سے چمکی، مجدد اعظم کی مجددیت میرے نبی کے نور سے چمکی۔ قدرت کے نقیب نے پکار کر کہا کہ آج تک جو بھی چمکا ہے میرے نبی کے نور سے چمکا ہے، اور صبح قیامت تک جو بھی چمکے گا میرے نبی کے نور سے چمکے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نبی کا نور ملا لوگ چمکتے رہے، نبی کا نور ملا لوگ بلندی پاتے رہے، نبی کا نور ملا لوگ بے مثال ہوتے رہے، نبی کا نور ملا عزتیں ملتی رہی۔ یہی نبی کا نور ہے، جسے جسے نبی کا نور ملا ہے وہ عزت والا بنتا چلا گیا ہے، جسے جسے نبی کا نور ملا ہے وہ شان والا بنتا چلا گیا ہے۔ دیکھے تو آپ یہ نبی کا نور آدم علیہ السلام سے چلا تھا، اور کیسے یہ مکہ خاندان قریش حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے بطن میں پہنچا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں یہ میرے نبی کا نور ہے، حضرت آدم کی پیشانی سے چلا ہے، حضرت آدم کی پیشانی میں چمکا ہے، حضرت آدم کے صلب کے ذریعے دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ آپ کو جہاں لانا چاہتا تھا میں لا چکا ہوں، اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا نور جسے جسے ملا وہ عزت والا ہو گیا، نبی کا نور جسے جسے ملا وہ عظمت والا ہو گیا، نبی کا نور جسے جسے ملا وہ بلندی پر چڑھتا چلا گیا۔ دیکھیں یہ آدم علیہ السلام ہیں، نبی کا نور ملا ہے، چمکے ہیں، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اب دیکھیں میں شجرہ پڑھ کر کے یہاں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی کا نور کسے کسے ملا ہے۔ گزشتہ سال میں اس پروگرام میں آیا تھا، اور میں نے جو ہے نا گزشتہ سال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک پڑھا تھا، آج بھی پڑھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں، آپ سن کر کے بتائیے گا۔ دیکھیں یہ آدم علیہ السلام ہیں، نبی کا نور ملا ہے، چمکے ہیں۔ آپ دیکھیں کسے کسے نبی کا نور ملا ہے، ملاحظہ فرمانے زندہ دلی سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشک، متوشک کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ سب لوگ مل کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشک، متوشک کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے ابوا، ابوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد
عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کہندے ذرا سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کا نور ہے، کسے کسے ملا ہے؟ یہاں آپ لوگ بڑی تعداد میں ہیں، فیس بک آپ چلاتے ہیں، انسٹاگرام آپ چلاتے ہیں، یوٹیوب آپ چلاتے ہیں، واٹس ایپ کا استعمال آپ کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے بھی ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ سب کچھ جانتے ہیں، آپ کرکٹ کھیلنے والوں کے نام جانتے ہیں، آپ فلم بنانے والوں کے نام جانتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی؟ کبھی آپ نے رات کے اندھیروں میں سوچا یار مصطفیٰ کریم قبر میں تشریف لائیں گے، لاؤ مصطفیٰ کریم کے داداؤں کے نام یاد کر لوں، اپنے حضور کو یاد کر لوں، اپنے حضور سے پیار کروں، اپنے حضور کے داداؤں کے نام یاد کر کے جاؤں؟ مصطفیٰ قبر میں تشریف لائیں گے، میں پڑھ کر کے سناؤں گا، مصطفیٰ کو پیار آ جائے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ نے خلوت میں، جلوت میں، سفر میں کبھی سوچا ہے؟ آپ نے خیال نہیں کیا؟ بھائیو، ہماری تاریخ بڑی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم زمین بوس ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم بدنامی کی طرف جا رہے ہیں، ہم راہ بد پر جو انغامزن ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن بھائیو یاد رکھو، زندگی میں انقلاب پیدا کرو، مصطفیٰ والوں سے پیار کرو، مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرو، شمع بز میں ہدایت سے پیار کرو۔ یاد رکھو مصطفیٰ کو پیار آ جائے گا، قبر میں بیڑا پار ہو جائے گا، میدان حشر میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ حضور کے نبی کے جو داداؤں کے نام ہیں، بڑے مبارک، بڑے فضیلت والے نام ہیں۔ یہاں سے ایک بار اور پڑھ کر کے میں گزر جاؤں گا، ابھی آپ کو مختصر وقت میں بہت کچھ مجھے بتانا ہے، بس میں جو سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ کا ذہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف کرنے کے لیے میں ایک بار اور حضور کا سجرہ پڑھنا چاہوں گا۔ کیا آپ سب کی اجازت ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ نبی دیکھ رہے ہیں، نبی ہمیں ملاحظہ مدینے سے فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ ہمیں مدینے سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، سنیے گا، یہ حضور کے داداؤں کے نام ہیں، سنیے گا اور یاد کریے گا۔ آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے زلحاد کے بیٹے شالخ کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے سارخ کے بیٹے ناخور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام کے بیٹے حمل کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے الحیسہ کے بیٹے الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے اوا کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاد کے بیٹے نزار کے بیٹے مزر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کعب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا۔ یا رسول اللہ، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا ہے۔ سنیے گا، اب یہاں سے میں تاریخ پڑھنے کی کوشش کروں گا آپ حضرات کے سامنے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں میرے نبی کا نور آیا ہے۔ یہود کی ایک جماعت نے چند نشانیوں سے پتہ لگا لیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ
عبداللہ کے صلب میں آ چکا ہے۔ اللہ اللہ، یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا، جب تک ہم عبداللہ کو نہیں مٹا دیں گے، جب تک ہم عبداللہ کو قتل نہیں کر دیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عبداللہ کو قتل کر دیں گے، مصطفیٰ کا نور مٹ جائے گا۔ عبداللہ کو قتل کر دیں گے، مصطفیٰ کا نور دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، یہود کی ایک جماعت اپنے گھر سے نکلی عہد کر کے کہ جب تک واپس کر نہیں آئیں گے، جب تک عبداللہ کو نہیں مٹا دیں گے، جب تک عبداللہ کو قتل نہیں کر دیں گے۔ اللہ اللہ، یہ میرے حضور کے والد گرامی ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، آپ تنہا اپنے گھر سے جنگل میں شکار کی نیت سے نکلے۔ یہ لوگ پہلے سے ہی دھاک لگا کر کے بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا عبداللہ آج جنگل میں اکیلے ہیں، موقع غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے اپنے نیاموں میں سے تلواریں نکالی، اور تلواریں نکالنے کے بعد میں عبداللہ ابن عبد المطلب کو چاروں طرف سے گھیر کر کے بولے ہیں، اے عبداللہ، آج تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا، اے عبداللہ، آج تمہاری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تجھے مار ڈالیں گے، ہم تجھے دنیا سے مٹا دیں گے۔ اے عبداللہ، تجھے قتل کر دیں گے، نور محمدی مٹ جائے گا، تجھے قتل کر دیں گے۔ اے عبداللہ، نور محمدی دنیا میں آنے سے پہلے ہی مٹ جائے گا، لیکن ان نادانوں کو کہاں پتا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اللہ، انہوں نے اپنی نیاموں میں سے تلواریں نکالی ہیں۔ ادھر پروردگار عالم نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو بھیجا ہے عبداللہ کی حفاظت کے لیے، عبداللہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہیں۔ یہود کی اس جماعت کو فرشتوں نے قتل کر ڈالا، فنار کر ڈالا۔ یہ سارا واقعہ حضرت وہب بن عبد مناف ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے دیکھا آسمان سے نورانی شکل والے آئے، یہود کی جماعت کو قتل کیا، وہ بھی چلے گئے، عبداللہ بھی اپنے گھر چلے گئے۔ اب یہ وہب بن عبد مناف اپنے گھر آ جاتے ہیں، ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، حضرت عبداللہ کی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ میں عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے سنا، کہا وہب بن عبد مناف، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ وہب بن عبد مناف، تم جانتے ہو تمہارا کیا اسٹیٹس ہے اور عبد المطلب کا کیا اسٹیٹس ہے؟ تمہارے پاس چند بکریاں ہیں۔ وہب بن عبد مناف، تم چند بکریوں کے مالک ہو، اور عبد المطلب بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہے، وہ خانہ کعبہ کا متولی ہے، وہ سردار مکہ ہے، وہ سردار قریش ہے۔ تمہاری حیثیت نہیں ہے، تم عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو، رشتہ لے کر کے جاؤ۔ اے وہب بن عبد مناف، اگر تم رشتہ لے کر کے چلے بھی گئے تو یہ امید مت رکھنا کہ ہم تمہارے ساتھ میں جائیں گے۔ اللہ اللہ، حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں، ٹھیک ہے تم نہیں جاؤ گے تو، لیکن میں عبد المطلب کی چوکھٹ پہ ضرور جاؤں گا۔ اگر میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو بہت اچھا، اور اگر میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا تو میدان حشر میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ ہے حضرت کی، بالکل میں بہت اہم بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حصول برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہب بن عبد مناف کہتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے تو میں تنہا عبد المطلب کی چوکھٹ پر جاؤں گا۔ مجھے پتا ہے عبد المطلب کی مکہ کے اندر ایک ایسی چوکھٹ ہے، کسی سائل کو خالی نہیں لٹایا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ اگر میری بیٹی کا رشتہ ہوا تو اچھی بات، اور اگر میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا تو میدان حشر میں جب عبداللہ کے رشتہ لانے والوں کی لسٹ کھولی جائے گی تو اس میں وہب بن عبد مناف کا بھی نام آ جائے گا۔ اللہ اللہ، حضرت وہب بن عبد مناف ہیں، پہنچے ہیں عبد المطلب کی چوکھٹ پر، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، باہر نکل کر کے آئے ہیں۔ عبد مناف قدموں میں گر کر کے بولے ہیں، اے عبد المطلب، آج میں تم سے کچھ
मांगने आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब आज मैं तुम्हारे दर पे भिखारी बन करके आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, वहाब बिन अब्द मुनाफ कदमों में से उठिए। जब हम किसी को भीख दिया करते हैं तो कदमों में गिरा करके नहीं बल्कि सीने से लगा करके दिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ उठे हैं। नबी के दादा ने इरशाद फरमाया है, बताएं वहाब बिन अब्द मुनाफ क्या नियत लेकर के आए हैं। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ अर्ज करते हैं कि हैसियत तो इस लायक नहीं है, ज़बान तो इस लायक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मुझे उम्मीद है बात मान ली जाएगी। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के लिए लेकर के आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे बेटे का निकाह मेरी बेटी आमिना के साथ में कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। इतना सुना, दादा मेरे मुस्तफ़ा के अब्दुल मुत्तलिब हैं। इतना सुनने के बाद में मुस्कुराए हैं। इरशाद फरमाया है, ए वहाब बिन अब्द मुनाफ तुम्हें खाली ना लौटाया जाएगा, तुम्हारी झोली को भर दिया जाएगा। जाओ मैंने कबूल कर लिया है, अपने बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता तुम्हारी बेटी आमिना के साथ में करता हूँ। आज से 3 रोज के बाद में तुम्हारे घर पे आएंगे, निकाह हो जाएगा, तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ में आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह। जब वहाब बिन अब्द मुनाफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह से चले तो आप कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम तो सरदार मक्का हो, तुम तो सरदार कुरैश हो, तुम तो खाना काबा के मुतवल्ली हो और मैं चंद बकरियों का मालिक हूँ, तुम तो बकरियों के रेवड़ के मालिक हो। ये तो बताओ बारात में कितने आदमी लेकर के आओगे। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए हैं। इरशाद फरमाया है कि आज से 3 दिन के बाद तुम्हारे घर में बारात आएगी और बारात में 11 लोग आएंगे, निकाह हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मौर्रिखीन फरमाते हैं, मौर्रिखीन लिखते हैं कि उस दिन के बाद 3 रोज के बाद में हजरत अब्दुल्ला के साथ 11 लोग हजरत आमिना के घर पे पहुंचे, निकाह हो गया। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में आई हैं, 3 दिन रुकी है शादी के बाद में। तीसरे दिन हजरत वहाब के घर में पहुंची हैं। अब जैसे ही बाप से मुलाकात हुई है, वालिद गिरामी से मुलाकात हुई है, हजरत आमिना ने अपना सर वालिद गिरामी के कंधे पर रखा और रोने लगी। अल्लाह अल्लाह। बाप से पूछे कितनी मोहब्बत होती है बेटी से, या फिर बेटी से पूछे वो अपने बाप से कितनी मोहब्बत करती है। हजरत आमिना मुस्तफ़ा करीम की वालिदा हजरत आमिना सैयदा तैयबा ताहिरा मेरे मुस्तफ़ा की अम्मी जान अपने घर पे पहुंची हैं। अपने वालिद गिरामी के जो है ना कंधे पर सर रखा है और रोने लगी हैं। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं, बेटी बताओ क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या तुम्हें कोई दुख है, क्या तुम्हें कोई मुसीबत है, या अब्दुल्ला परेशान करते हैं, या अब्दुल मुत्तलिब तुमसे कुछ कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत आमिना अर्ज करती हैं, वालिद गिरामी ना ही तो अब्दुल्ला का कोई जवाब है, ना अब्दुल मुत्तलिब का कोई जवाब है। वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, तो बेटी फिर किस वजह से रो रही हो, तुम्हारे रोने की वजह क्या है। हजरत आमिना अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैं आज से पहले भी घर से निकला करती थी, मैं आज से पहले भी पानी भर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे। ये मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। आप देखें अब वो वक्त करीब आया, बड़ी तेज़ी के साथ में अपनी जो है ना मंजिल की तरफ में बढ़ रहा हूँ और इख्तिताम की तरफ में बढ़ रहा हूँ। यही मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। देखें आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं, अब वो वक्त भी करीब आया। अरबिस्तान के शहर मक्का में ख़ानदान कुरैश में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला की बीवी हज़रत आमिना के बतने मुबारक से मेरे मुस्तफ़ा 2 शंबा सुबह सादिक के वक्त में जलवागर हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के की गलियां महक रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के के दरो दीवार महक रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के की वादियां महक रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा पैदा हुए हैं, मक्के की पहाड़ियां महक रही हैं। मेरे मुस्तफ़ा
پیدا ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے، عالم مہکنے لگا۔ اب کوئی مکہ میں گھر میں سے نکل کر کے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار آج کیسا عجیب معاملہ ہے، میرا سارا گھر معطر ہے، میرے سارے گھر سے خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی گھر سے نکل کر کے آ رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا باپ بہت دنوں سے بیمار تھا، بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے۔ کوئی گھر سے نکل کر کے آ رہا ہے، کہہ رہا ہے میری بکریوں کے تن دودھ سے سوکھ گئے تھے، لیکن صبح صادق کے وقت سے میری بکریوں کے تن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آمد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ زمانے نے دیکھا، سرداران قریش نے دیکھا، ایک انقلاب پیدا ہوا۔ ایسا انقلاب آج سے پہلے کسی نے نہ دیکھا تھا، ایسا انقلاب آج سے پہلے کسی کی آنکھ نے نہ دیکھا تھا۔ سارے لوگ کہہ رہے تھے یار کس کی آمد ہے؟ کسی نے مکہ میں آ کر کے ان سردار قریش سے کہا تھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوا ہے، ایسا بیٹا نہ آج تک کسی ماں نے جنا ہے اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، استاد زمن علامہ حسن فرماتے ہیں نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت۔ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پریرا صبح شب ولادت۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علماء اہل سنت صبح شب ولادت، یہ میرے مصطفیٰ کریم ہے۔ ایک جو بات اور بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن اپنی والدہ ماجدہ طیبہ آمنہ کا دودھ نوش فرمایا، اس کے بعد چند دن حضرت صوبیہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد میں یہ سعادت اور نیکی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے چن لی گئی تھی۔ سبحان اللہ، میں بولے ذرا سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے بولیں سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے بولیں سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی آمد ہے۔ 7 دن حضرت آمنہ طیبہ کا دودھ پیا، اور اس کے بعد میں جو ہے نا حضرت صوبیہ کا دودھ پیا چند دن، اس کے بعد میں یہ سعادت اور نیکی حضرت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے چن لی گئی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنو سعد بن بکر کی چند عورتیں مکہ میں بچہ لینے کی غرض سے آئی تھی۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ بھی اس میں شامل تھی، حضرت حلیمہ بھی اس میں شامل تھی۔ حضرت حلیمہ کے ساتھ ان کے شوہر اور ان کے شیر خوار بیٹے عبداللہ بھی تھے۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت ہم مکہ میں پہنچے تھے ایک دراز گوش اور لاکر اونٹنی پر سوار ہو کر کے پہنچے تھے۔ خشک سالی کی وجہ سے سواری کا چلنا دشوار تھا، اور میرا خود یہ حال تھا کہ مجھے اتنا دودھ نہیں آتا تھا کہ میرے بچے کا پیٹ بھر سکے۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا بھوک کی وجہ سے جو ہے ہر وقت روتا رہتا، اس کے رونے کی وجہ سے نہ مجھے رات کو نیند آتی نہ دن کو آرام ملتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں لاغر و کمزور سواری کی وجہ سے میں پیچھے رہ گئی تھی، اور دوسری عورتیں مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئی تھی، اس لیے انہوں نے سب بچوں کو حاصل کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں مکہ میں پہنچی تھی کوئی ایک بچہ بھی نہیں تھا جسے میں لیتی میرے مصطفیٰ کے علاوہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی چن لیا، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لے لیا۔ اب آپ کا ذہن میں جو ہے نا قریب کرنا چاہوں گا، اور ایک بات آپ کے ذہن میں جو ہے نا پیوست کرنا چاہوں گا۔ زمانہ کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں نے نہیں لیا، میں کہتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے ان عورتوں کی خدمت کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اور ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ کو لے لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت کو پسند فرما کر ان کا دودھ نوش فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امام الانبیاء کی رضائی ماں ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جس وقت میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی تو میرے مصطفیٰ کریم دودھ سے زیادہ سفید گرم کپڑے میں لپٹے ہوئے ایک سبز حریر پر سو رہے تھے، اور آپ کا رحمت والا ہاتھ سینہ مبارک پر تھا۔ آپ سے کستوری کی سی نہایت پاکیزہ مہک آ رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ میں آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فدا اور فریفتہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اپنا ہاتھ بڑی نرمی اور بڑے پیار سے آپ کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ کی آنکھیں کھل گئی، آپ مسکرائے۔ آپ نے مبارک آنکھیں کھولی تو آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جس کی شعاعیں آسمان تک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت حضرت مولانا عطاء المصطفیٰ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقرر خصوصی حضرت علامہ مفتی عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب پوری شان خطابت کے ساتھ جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ پورا مکمل ختام آپ حضرت کا سمت کریں گے۔ میں انشاءاللہ بڑی جلدی اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے باوزبی درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیار اور نرمی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا۔ آپ کی توجہ تو ہے، توجہ ہے آپ کی، آپ سن رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیار اور نرمی سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ مسکرا دیے اور آپ نے اپنی آنکھیں مبارک کھول دی۔ آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جس کی شعاعیں آسمان تک پہنچی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے فرط محبت میں مصطفیٰ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور بوسہ دیا اور اپنی جو ہے دائیں چھاتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دے دی۔ آپ کی برکت سے اتنا دودھ اترا کہ میں تعجب میں پڑ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ نے جس قدر چاہا پیا، پھر میں نے بائیں چھاتی آپ کے منہ میں دینا چاہی تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ کا ہمیشہ یہی طریقہ مبارک رہتا کہ آپ جب بھی پیتے داہنی چھاتی سے پیتے، بائیں چھاتی سے دودھ نہیں پیتے۔ اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم کے خزانوں کو عطا فرما کر پیدا فرمایا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک شیر خوار بیٹا عبداللہ بھی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس لیے میرے مصطفیٰ داہنی چھاتی کا دودھ نوش فرماتے، بائیں چھاتی کا دودھ حضرت عبداللہ کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ آپ نے بچپن ہی میں یہ مثال قائم کر دی اور زمانے والوں کو بتا دیا لوگوں میں کسی کا حق دبانے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ میں حق والوں کو ان کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور قرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک عظیم شخصیت سنبھل کی حضرت خواجہ کلیم اشرف صاحب قبلہ جو جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ علم میں عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت بسعادت ہوئی
زمانے میں انقلاب آیا، زمانے کو ایک نیا موڑ ملا، تو آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر زیادہ سے زیادہ خوشیاں منائیے، غریبوں کی مدد کریے، جو محتاج ہیں ان کی مدد کریے، جو یتیم ہیں ان کا سہارا بنیے، جنہیں کپڑوں کی ضرورت ہے انہیں کپڑا پہنائیے، پیسہ برباد مت کیجیے کبھی اس ہوٹل میں کبھی اس ہوٹل میں، جو غریب ہیں ان کا جو ہے نا آپ خیال رکھیے، جنہیں کپڑوں کی ضرورت ہے انہیں کپڑے پہنائیے، جنہیں جو پیاس کی ضرورت ہے انہیں پانی پلائیے، جنہیں بستر کی ضرورت ہے انہیں بستر مہیا کریے۔ یاد رکھیے آپ مخلوق پر رحم کریں گے، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ ایک بات اور میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، جناب محترم مجیب الرحمان صاحب قبلہ القرآن ایجوکیشن سینٹر کے تعلق سے جو ہے ایک ادارہ چلا رہے ہیں، اور بڑی محنت اور بڑی مشقت جو ہے یہ کر رہے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم کر رہی ہے ماشاءاللہ، اور ہر سال ربیع النور کے مہینے میں یہ جلسہ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے نایاب خطباء کو یہ بلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج آمد ہوئی ہے حضرت علامہ مفتی عطاء المصطفیٰ مصباحی کی، ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑا کام سنیت کا حضرت کر رہے ہیں۔ حضرت کے علم میں عمل میں اللہ پاک بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ کاوش ہیں جناب محترم مجیب الرحمان صاحب قبلہ اور ان کی ٹیم کی رہا کرتی ہیں، آپ ان کے شانہ بشانہ جو